بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی بس قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، آج میں اور آپ ایک مرتبہ پھر بزم عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر انتظام ہونے والی سالانہ محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے جس بھائی جس دوست نے اس محفل پاک میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ماوا اور حیدر کرار کے ملجا اور حضرات حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بس 20 یا 25 منٹ یہ میرے پاس ہیں، اور احباب سے گزارش ہے وقت جتنا بھی ہے، جتنی دیر بھی بیٹھیں محبت سے بیٹھیں، ذوق سے بیٹھیں، شوق سے بیٹھیں، تاکہ استقبال ربیع الاول شریف بھی ہم سے ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ محفل پاک کا تقدس بھی سلامت رہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور بعد میں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا، اور جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جیسا ایک انسان بشر دیکھا تو محبت پیدا ہوئی، تو آپ حضرت حوا کو چھونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم پہلے حق مہر تو ادا کر لیجئے۔ عرض کیا رب العالمین حکم فرما کیا حق مہر ادا کروں؟ فرمایا میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک پڑھ دے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ جس کو بات اچھی لگی ہو میری آواز پہ نہ جائیے گا، جس کو بات اچھی لگی ہو اس کو دعوت ہے ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دے۔ یہ جو آواز ہے آج رات ربیع الاول شریف کی پہلی ہے،
تو آواز ربیع الاول شریف کی آخری رات والی آ رہی ہے، ذرا ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اچھا پھر ہوا کیا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، کھائیے پیئے موج کیجئے، لیکن لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا، وگرنہ آپ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں رہنے لگے، کھانے پینے لگے، موج کرنے لگے۔ شیطان جو کہ انسانیت کا کھلا دشمن ہے، جس نے وعدہ کیا ہے اپنے رب سے یا اللہ تو نے مجھے مہلت دی ہے، اب میں ان کو روکوں گا اچھے کاموں سے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، وسوسہ ڈالا کہ اے آدم تو یہ پھل کیوں نہیں کھاتا؟ کہا میرے رب نے منع کیا۔ تو کہنے لگا کہ اگر آپ یہ پھل کھا لیں گے تو پھر آپ جو ہے یہ ساری زندگی جنت میں رہیں گے، کھا لیجئے۔ فرمایا میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، میں کیوں کھاؤں اس کو؟ تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس ابلیس شیطان نے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کی جھوٹی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم کھا کے کہنے لگا اللہ کی قسم ہے اس پھل میں تیرے لیے فائدہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا فائدہ ہو نہ ہو تو نے میرے رب کا نام لیا ہے، بس اسی مناسبت سے آپ نے جو ہے وہ پھل کھا لیا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرشتوں سے کیا کہا تھا، فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے نا، تو جنت کیا زمین پر ہے؟ نہیں، آسمان پر نہیں، دوسرے آسمان پر نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، ساتوں آسمان اوپر سدرۃ المنتہی کے قریب جنت ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے زمین پہ تو آنا ہی تھا نا، تو یہ ایک بہانہ بننا تھا۔ خیر آدم علیہ السلام نے یہ پھل، اس کا جو ہے یہ پھل کھا لیا، اور اللہ نے فرمایا اے آدم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر شیطان پہ نہیں کہا کہ یا اللہ اس نے تو تیری جھوٹی قسم اٹھا کے مجھے کہا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا اے آدم آپ زمین پہ آ جائیں۔ اب زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام آ گئے۔ اب حضرت حوا اور حضرت آدم زمین پر آئے تو آپ کے ساتھ ہوا کیا، ایک تو پوری زمین اور اوپر سے کئی سو کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ، صرف دو انسان پوری زمین، صرف دو انسان۔ اب یہ ہمارا گاؤں ہے، کرونا میں جنہوں نے دیکھا ہے کہ اگر بائی چانس جانا پڑ جاتا ہمیں کھڑیاں والے تو خوف آتا تھا، اللہ پتا تھا کہ لوگ گھروں میں موجود ہیں، اس کے باوجود خوف آتا تھا۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح کتنا بڑا امتحان ہوگا، پوری روئے زمین پہ دو انسان، اور وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، آیت کریمہ پڑھتے رہے یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ تو معاف کر دے۔ 300
سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہا، اس کو اللہ نے قرآن مجید میں جگہ عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب وہ چند کلمات کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کیا، یا اللہ تجھے محمد نام کا واسطہ ہے، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ کیا واسطہ دیا؟ میرے پیارے آقا کے نام کا واسطہ دیا۔ ذوق ہے دوستوں کا کہ تھک گئے ہیں؟ تو پھر ایک دفعہ ہم بھی پھر آدم علیہ السلام کو مشکل آئی، کس کا نام لیا؟ سرکار کا نام لیا۔ تو پھر ہم بھی نہ عرض کر لیں کہ مشکل جو سر پہ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، مل کے پڑھنے صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ یا اللہ تجھے اپنے محبوب کا نام کا واسطہ ہے، کرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تو نے یہ نام کہاں سے سیکھا؟ عرض کیا، یا اللہ آج مجھے یاد آیا کہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، میں نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا، میں نے دیکھا یہ نام تیرے نام کے ساتھ تیرے عرش کے کنگرے پہ لکھا ہوا تھا۔ یا اللہ میں نے جب جنت میں گیا، میں نے جنت کے ہر دروازے پہ تیرے نام کے ساتھ اس نام کو لکھا دیکھا۔ یا اللہ میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر تیرے نام کے ساتھ اس نام کو لکھا دیکھا۔ میں نے سوچا یہ نام والا تجھے بڑا ہی پیارا ہوگا، اسی لیے آج میں نے اس نام کا واسطہ ڈالا۔ اللہ نے فرمایا، ہاں آدم، ہاں پیارے آدم، اگر میں اس نام والے کو نہ بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند ستارے بناتا، اے آدم میں تو تجھے بھی نہ بناتا اگر میں محمد کریم کو نہ بناتا۔ اگر ایک اور حدیث پاک کا میں اس کو ساتھ جوڑوں تو اللہ نے فرمایا، اے محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، پھر میلاد شریف کے مہینے میں ان کے نام کے ترانے کیوں نہ آلاپیں جنہوں نے ہمارا تعارف ہمارے رب کے ساتھ کروایا ہے؟ اللہ اکبر، ان کا تذکرہ کیوں نہ کریں جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی مشکل میں جو کام آیا تھا نام، اس نام کے ترانے ہم کیوں نہ آلاپیں؟ ہمارے قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے آب کوثر شریف کتاب لکھی، اس میں آپ نے ایک واقعہ تحریر فرمایا ایک بھائی تھا، ایک دوست تھا، وہ فوت ہو چکا اور کسی کو خواب میں ملا۔ آج کل جو ہے نا وہ ایک جیلم کا اللہ اکبر ہے
کارندہ وہ اکثر کہتا ہے کہ خواب کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، خواب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کی وراثت میں سے سب کچھ اٹھا لیا گیا ہے، ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہیں اچھے خواب. وہ ہیں اچھے خواب. اور اگر خواب کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو پھر قرآن مجید سے میں کچھ عرض کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیری کیا رائے ہے. اسماعیل علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا یا اے میرے ابا جان یہ تو خواب ہے، بلکہ آپ نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور عام بندے کا جو نیک خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوا کرتی ہے. اللہ. تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم توجہ کیجئے. اب فرماتے ہیں قبلہ حضرت صاحب کے ایک بندے کو جو فوت ہو گیا تھا خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی تیرے ساتھ کیا بنا؟ وہ کہنے لگا بس کرم ہو گیا، اللہ نے مجھے بخش دیا. کوئی وجہ تو ہوگی کس وجہ سے تجھے بخشا ہے؟ وہ کہنے لگا جب تم لوگ مجھے دفن کر کے چلے گئے، مٹی ڈال کر چلے گئے، اب میرے پاس آئے دو فرشتے، بڑی ڈراؤنی شکل تھی ان کی. انہوں نے مجھے اٹھا کے بٹھا لیا اور بٹھا کے نہ تو سوال کرنے لگے. پہلے تو میں ان کی شکل کی طرف دیکھ کے ڈر گیا، پھر ان کی آواز ایسے جیسے بجلی کی کڑک ہوتی ہے، میں سن کے ڈر جاتا ہوں. اللہ اکبر. تو اب انہوں نے مجھ سے سوال کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، یہ جو سامنے نوری مکھڑے والے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا؟ 3 سوال کیے، میں کوئی جواب ہی نہ دے سکا خوف کی وجہ سے. تو ایک فرشتہ کہنے لگا ہمیں پتا تھا تو جواب نہیں دے سکے گا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے چلے گئے. اب ایک عذاب والا فرشتہ آیا، ہاتھ میں اس نے بہت بڑا گرز پکڑا ہوا تھا. کہتا ہے اگر ایک مجھے بچ جاتا نا تو میں شاید ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس اللہ اکبر عذاب والے فرشتے اور میرے درمیان ایک بڑی ہی نورانی سی شکل والا کوئی آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت جی میں نے ان کو دیکھا، دیکھتے ہی میری ساری پریشانی، سارا خوف دور ہو گیا، کپ کپی میری دور ہو گئی. اور آنے والا آ کے کہتا ہے اے فرشتوں دوبارہ اس سے سوال کرو، دوبارہ جواب دے گا. فرشتے بولے کہنے لگے نہیں نہیں، قانون قدرت ہے، ایک دفعہ سوال ایک دفعہ ہی جواب ہوگا، یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا. کہتا ہے خیر اوپر سے آرڈر آ گیا، دوبارہ سوال کرنے لگے. اب فرشتوں نے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جو ساتھ نوری مکھڑے والا ہے نا وہ میرا کندھا لائے کہتا ہے کل 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 ربی اللہ، کہہ دے میرا رب اللہ ہے. ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. ما کنتا تقول فی حقی حاضر رجل، یہ سامنے نوری مکھڑے والے ان کے بارے میں کیا کہتا؟ کہا یہی تو میرے آقا ہے، تو کہہ دینا. وہ کہتا ہے یہی میرے آقا ہے. فرشتے بولے پاس ہو گیا. اب اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. وہ کہتا ہے حضرت جی اب ہوا یہ کہ میں نے اس آنے والے کا دامن پکڑ لیا. اور میری مشکل میں آنے والے کون ہو آپ؟ جو میری مشکل وہاں جہاں میرا باپ کام نہیں آ سکتا تھا، جہاں میری ماں کام نہیں آ سکتی تھی، جس اندھیرے میں میرے بھائی مجھے چھوڑ کے چلے گئے، آپ وہاں میرے کام آئے. آپ ہو کون؟ کہا جو دنیا میں تو مصطفیٰ کا نام لیتا تھا نا، ان کی ذات پہ درود پڑھتا تھا، وہی درود آج میں آیا ہوں تجھے مشکل سے نکالنے کے لیے. نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ رسالت. تو پھر ایک دفعہ پھر نہ
نہ پڑھ لے مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام صلی علی نبینا صلی علی بھائی اپنی تو لگی ہے ڈیوٹی یہ میلاد شریف کی ہر کالی رات میں سرکار کا ذکر ہونا ہی ہونا ہے تو آپ کو بس دعوت اس لیے یہ نہیں کہ سانس لیں گے اللہ نے بڑی توفیق نہ جسہ سرکار نے ذکر دے نال ہی بنایا ہے آپ سے بس دعوت یہ ہے کہ پڑھ لیں انشاءاللہ ثواب ہوگا صلی علی نبی گونج پڑ جائے صلی علی محمد صلی شفیعنا صلی محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک کتاب لکھی المیلاد النبوی چھوٹا سا رسالہ اب تو اردو میں بھی مل جاتا ہے یہ تو اس میں آپ نے بڑی پیاری ایک بات فرمایا کہ ایک علاقہ تھا وہاں پہ زیادہ یہودی رہا کرتے تھے تو ایک گھر ان میں مسلمانوں کا بھی تھا تو ان کے ساتھ بالکل جو گھر تھا اس میں میاں بیوی رہتے تھے یہودی تھے وہ بھی اور ان کے ہاں اولاد نہ تھی مسلمانوں کے بچے بھی تھے اور ایک بچے مسلمان نہ دے تو دوجا بچے پھر ان کو کون روکے یہ تو سرکار کے ذکر کا صدقہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ورنہ یہ مسجد چکی نہیں ٹک دے اللہ اکبر وہ اکثر کلاس میں ہوتا ہے نا بچے شرارتیں کرے میں مارنے لگتا ہوں تو میرے شاگرد بھی بیٹھے رہتے لیکن میں بتا تو پھر میں کیوں نہیں مارتا کہ ایسی بھی اڈے ہوندے ہیں جی کرتے رہے سن تو بچے تھے تو بڑی شرارتیں کرتے تھے تو بچوں کی قدر ان کو ہی ہوتی ہے جن کے پاس بچے ہوتے ہیں اللہ میلاد شریف کا صدقہ سب کو اولاد نصیب فرمائے آمین اللہم وہ ساتھ والے جو گھر میں عورت رہتی تھی نا وہ مسلمانوں کے بچوں سے بڑی پریشان تھی کبھی یہ شرارت کبھی یہ شرارت تو لیکن ایک دن اٹھی نا تو کوئی شور شرابہ نہیں کوئی اللہ گلہ نہیں بڑے سکون کے ساتھ اٹھی لیکن پھر خیال آیا بچے شور نہیں کر رہے کہیں گئے نہ ہوں تو تھوڑا سا وقت گزرا نا تو پھر خیال آیا کیونکہ یہ خواتین میں تجسس ہوتا ہے تھوڑا سا تو اسی خیال سے یہ ساتھ والے گھر میں جب اس نے جھانکا نا دیوار سے دیکھا تو وہ بچے دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے ہیں بچے دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں تو ایک بچے کو بلایا ادھر آیا ہاں جی خیر ہے آج کوئی اللہ گلہ نہیں کوئی شور بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہو کیوں وہ کہنے لگے نہیں آج شور نہیں کرنا نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہے اماں نے گھر میں میلاد کی محفل سجائی ہے ہم سب مل کے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں اچھا اس بات سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ اپنے نام پہ نہیں وسیم بھائی ہوئے سبحان اللہ اپنے کہنے پہ نہیں میرے کہنے پہ تو میرا شاید اپنا بچہ نہ بات سنے ان کی سبحان اللہ کی گونج بتاتی ہے کہ یہ مصطفیٰ کے نام پہ ہمیشہ لب کھولا کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے اچھا اس دن نے جب نام سنا نا تو سوچ میں پڑ گئی اور بلا کیا سوچا کہ وہ جن کا ذکر اتنا پیارا ہے وہ خود کتنے سنے ہیں واہ واہ جتنا ذکر جن کا ذکر اتنا پیارا ہے وہ خود کتنے پیارے ہوں گے بس اسی سوچ میں اس کا سارا دن گزر گیا اسی سوچ میں یہی سوچتی گئی کہ جن کا ذکر اتنا پیارا وہ خود کتنے پیارے تو پیر میرے علی شاہ صاحب سے نہ پوچھنے کتنے پیارے ہیں آپ فرماتے ہیں کوئی مثل نہ جانی بینی کوئی
कसम चावे तेरी चढ़दी जवानी। खैर वक्त मुख्तसर है, अब सारा दिन यही सोचती रही हूँ, जिनका जिक्र बच्चे कितने प्यारे लगे थे बैठे, जिनका जिक्र इतना प्यारा, खुद वो अल्लाहु अकबर कितने प्यारे होंगे, सारा दिन यही सोचती रही। लेकिन जब रात हुई, आंख बंद हुई, किस्मत जाग उठी है, ख्वाब में देखती है उसी तरह उठी। और उस अक्सर ऐसा होता है कि दिन भर के जो काम होते हैं ना वो बंदा करता है, या दिन भर एक ही सोच में मसरूफ है ना, तो रात को ख्वाब भी वैसे की आ जाती है। अब उसको भी ख्वाब आई, उसने देखा ख्वाब में अल्लाहु अकबर कि वो उसी तरह बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, बच्चों के दरमियान कोई बड़ी नूरानी शक्ल वाला बैठा हुआ है। तो बच्चों में से एक को बुलाया और बुला के कहा ये क्या कर रहे हो? कहा लजपाल आका का मिलाद शरीफ है, दरूदो सलाम पढ़ रहे हैं। तो जरा दिल के कानों से समात कीजिएगा। तो कहने लगे वो जो तुम्हारे दरमियान बड़ी नूरानी शक्ल वाले बैठे हैं वो कौन है? कहा हर साल जिनका मिलाद मनाते हैं ना, हमारा नंबर लग गया है, इस साल हमारा मिलाद सुनने के लिए वो खुद हमारे घर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमारा मिलाद वो खुद तशरीफ लाए। अल्लाह अब वो सोच में पड़ गई कि इनका रुखे अनवर उठे, इनके चेहरे का दीदार कर लूं, मिलाद वाले आका को देख लूं। अचानक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रुखे अनवर को उठाया और उठा के फरमाया आजा, आके हमारे मिलाद में बैठ जा। अब वो दूर से कहने लगी मैं कैसे आऊं, मैं तो यहूदन आपके मिलाद में बैठने के काबिल नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने हमारे मिलाद की तारीफ की है, तू यहूदन नहीं रही, पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतने में आंख खुल गई, जिस्म सारे पे पसीना, आंखों में आंसू। अब वो उठती है और अपनी किस्मत पे मान करती है। अल्लाहु अकबर, किस्मत पे क्या मान करती होगी कि किसी को कलमा पढ़ाया उसकी माँ ने, किसी को कलमा पढ़ाया उसके बाप ने, किसी को कलमा पढ़ाया मस्जिद के मौलवी साहब ने, किसी को कलमा पढ़ाया पीर साहब ने। मैं अपनी किस्मत पे क्यों ना मान करूं, मुझे खुद कलमे वाले ने कलमा पढ़ाया। अब सारा दिन यही सोच, मैं अपनी किस्मत पे किस तरह मान करूं। अब चोरी चोरी साथ वाले घर में देखा, सुबह का वेला है, बच्चे वुजू कर रहे हैं, उसने वुजू किया, वुजू करके बैठ गई और आंखों में आंसू। ख्याल करती है कि जिस तरह बच्चे लजपाल आका के मिलाद के मौके पर दरूद पाक पढ़ रहे हैं, मैं भी कोशिश करूंगी मेरा खामन जो कमा के लाता है उसमें से थोड़े थोड़े बचाऊंगी, अपने पास अलहदा रखूंगी। जब इतने मेरे पास हो जाएं कि कोई मीठी चीज आ सके, मैं उस मीठी चीज को मंगाऊंगी, अपने बच्चों को, इन बच्चों को अपने घर बुलाऊंगी और लजपाल आका का मिलाद मनाऊंगी। हो सकता है जैसे इन पे करम हुआ मुझ पे भी हो जाए, सोना महबूब मेरे घर भी तशरीफ ले आए। इसी सोच में मसरूफ, वक्त मुख्तसर है, अर्ज करता चलूं, इसी सोच में वो मसरूफ हो गई। शाम का वेला हुआ, ख्याल आया खामन कुछ रकम देगा जो कमा के लाएगा, उसमें से अलहदा रख लूंगी, क्योंकि खामन तो यहूदी था। अब ये डर गई मेरा ईमान ज़ाहिर हो गया, मेरा खामन मुझे मार डालेगा। इतने में शाम को खामन आता है। खामन जब घर आया उसके हाथ में मीठी चीजें पकड़ी हैं। ये बोली कहने लगी ये किस लिए? कहा बच्चों के लिए। अब ये बोली कि हमारे घर तो बच्चे ही नहीं, ये किस लिए चीजें लेके आया है? अब वो बोली कहने लगी कि तू किस लिए लाया? खामन बोला ये तो मुसलमानों के बच्चों के लिए। अब ये डर गई और डर के कहने लगी कि शायद मेरा ईमान ज़ाहिर हो गया। अपने ईमान को छुपाते हुए बोली, कहने लगी खबरदार मुसलमानों के बच्चे मेरे घर ना
फरमाए। आगे से वो खामन बोला, बैठ जा चुप करके, जिस मिलाद की बरकत से रात को नबी ने तुझे कलमा पढ़ाया है, उसी मिलाद की बरकत से सोने मुस्तफा ने मुझे भी कलमा पढ़ाया। अच्छा वो थी कौन? यहूदी, खामन भी यहूदी, घर की निकाह यहूदियों का, मल्ला की निकाह यहूदियों का, तो आप कौन? मुसलमान। घर की निकाह जिन्होंने सजाई महफिल मुसलमानों का, मल्ला की निकाह मुसलमानों का, मुल्क की निकाह मुसलमानों का। तो अगर एक यहूदन हो, घर यहूदियों का हो, महल्ला यहूदियों का हो, वो मिलाद मनाए, वो मिलाद की बरकत में मिलाद शरीफ पर पढ़ने वाले दुरूद शरीफ की वजह से अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमाए, तो तू और मैं जब मिलाद मनाते हैं तो सोच तो सही हमारे ऊपर सरकार का कितना करम होता चला जाएगा। बस आखिरी बात ना करके इजाजत चाहूंगा कि ये नाम, इसके साथ रिश्ता हमारा मजबूत होना चाहिए। इसके साथ अगर रिश्ता मजबूत है तो हम कामयाब। क्यों? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी औलाद को 2 काम कम अज कम जरूर सिखाओ। वो क्या? एक मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ, दूसरा मेरी जात पे दरूदे पाक पढ़ना सिखाओ। अल्लाह सआदतुद्दारैन फिस्सलाती अला सय्यिदुल कौनैन, ये किताब का नाम है। इसमें वाक़या तहरीर है, एक बंदे ने कर्जा लिया किसी से 300 दिनार कर्जा लिया, और वो वक्त आ गया। अब जिससे कर्जा लिया था वो उसके घर का चक्कर लगाए, मेरे पैसे दे। वो कहे भाई मेरे पास नहीं, मैंने कारोबार के लिए लिए, कारोबार मेरा सारा ठप हो गया, अब तो मेरे पास रकम नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, मैं तुझे कहां से दूं? अब उस कर्ज लेने वाले ने कुंडा खड़का दिया काजी साहब का। काजी साहब का कुंडा खड़काया, काजी साहब से कहा कि काजी साहब इससे मेरी रकम लेके दे। काजी साहब ने पूछा कि भाई हाँ तू इसके पैसे क्यों नहीं देता? वो काजी साहब बात किया, मेरे पास है नहीं, मैं कहाँ से दे दूं, मुझे कुछ मोहलत चाहिए। काजी साहब ने कहा इसका घर देख के आओ, घर कैसा है। कुछ नुमाइंदे भेजे, घर देख के कहा कि घर तो काफी नाजुक है इसका, वाकई इसके पास रकम नहीं है। तो काजी साहब ने कहा कि फिर रकम तो देनी है ना, 1 महीने की मोहलत है बस तेरे पास। कितनी? 1 महीने की मोहलत, 30 दिन की मोहलत है। तो 1 महीने के बाद अगर तूने कर्जा ना दिया तो फिर तेरे साथ जो है ये और सलूक किया जाएगा। अब ये घर से निकला, उधर काजी साहब के दरवाजे से अपने घर की तरफ आया, तो सोच में मसरूफ था कि यार अब बनेगा क्या, मैं किससे पैसे लूं, किससे रकम लेके दूं, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन बीवी नेक थी, बीवी ने पूछा क्या बना? कहा कि काजी साहब ने 1 महीने का टाइम दिया है। तो कहने लगा कि जरा सोच किससे पैसे मांग ले। कहा किसी का बुआ क्यों खड़काना है, आ तू और मैं मिल के लजपाल की जात पे दरूद पढ़ते हैं, हो सकता है करम हो जाए। बस दरूद पाक पढ़ते हैं, हो सकता है करम हो जाए। अल्लाह बस इसी में वो मसरूफ हो गए, किसी से नहीं कुछ कहा, किसी से कुछ नहीं, बस लजपाल आका की जात पे दरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। दरूद और सलाम पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। वो किसी ने अपने अंदाज में कहा था कि दरूद पढ़ने वालों घबराओ नहीं, कभी ना कभी करम हो ही जाएगा। वो एक होता है निशानेबाज, वो ना अपनी झोली भर लेता है और क्या करता है कि अपनी झोली में जो उसके वो भरे हुए बट्टे होते हैं ना, वो मारता है आम को, 1 2 3। उसका क्या होता है, निशानेबाज तो नहीं, कोई एक तो लग जाएगा ना निशाने पे। अल्लाह अकबर। तो हम निशानेबाज ये बैठे हुए हैं, ऐसे करते हैं तो दीदारे मुस्तफ़ा से मुशर्रफ हो जाते हैं। हम, मैं और आप तो निशानेबाज तो नहीं है ना। हमने क्या करना है, बट्टों के साथ झोली भर लेनी है, निशाना लगाते रहना है। अल्लाह बिला तशबीह और तमसील हमने दुरूद पाक पढ़ते रहना है। कभी ना कभी तो करम हो ही जाएगा, कभी ना कभी तो करम हो ही जाएगा ना। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम,
ایک دن 2 دن 3 دن 10 دن 20 دن 27 دن گزر گئے لجپال آقا کی ذات پہ ایمان پورا رکھ کے یہ نام کوئی نہ کوئی کام ضرور بنائے گا میرا بس پورا ایمان رکھتے ہوئے درود پاک پڑھتے رہا درود پاک پڑھتے پڑھتے 27واں دن گزر گیا رات ہوئی نا جب تو آنکھ بند ہوئی قسمت جاگ اٹھی نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے سرکار میرے تشریف لے آئے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو یار سرکار کا میلاد منانے والوں یہ ان کے لیے کوئی مشکل ہے کہ اگر اس کے گھر آ سکتے ہیں تو مدینہ شریف لاٹھیاں والا کون سا دور ہے میلاد شریف کی محافل میں پورے خلوص کے ساتھ بیٹھا کرو ہو سکتا ہے کرم ہو جائے کوئی پتہ نہیں کرم ہو جائے اور عرض میں تو اکثر یہی کرتا ہوتا ہوں آپ بھی شامل ہو جائیے عرض کیا ہوتی ہے کدی غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی غریباں دے محلے یا کدی محلے یا رسول اللہ دکاندار نبوہے ملے یا نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے فرمایا فلاں بندے کے پاس چلا جا فلاں جگہ پہ رہتا تو فلاں بندہ ہے فلاں جگہ پہ رہتا ہے وہ مجوسی مجوسی بولتے ہیں جو آگ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو نہیں مانتا کس کی پوجا کرتا ہے آگ کی اب مجوسی کے پاس چلا جا اور اس کو جا کے کہہ کہ مجھے میرے نبی نے تیرے پاس بھیجا ہے تو تو میری مدد کر مجھے 300 دینار کی ضرورت ہے تو اٹھ گیا تو سوچ میں مصروف ہو گیا پہلے تو اپنی قسمت پہ مان کرے کہ سرکار کا دیدار ہوا پھر یہ سوچے وہ ہے تو مجوسی وہ میری بات پہ کیوں اعتبار کرے گا وہ کیوں اعتبار کرے گا تو کیسے جاؤں اس کی بیوی نے مشورہ دیا جانا ضرور ہے ابھی سرکار سے پوچھ لیں گے کہ اس کو کوئی نشانی بتا دے چل آج پھر درود پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے کرم ہو جائے آج پھر پڑھتے ہیں درود رات سویا اللہ اکبر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا سرکار نے کہا کہ جاتا کیوں نہیں عرض کیا یا رسول اللہ اس نے کوئی دلیل مانگی ہے وہ مجوسی ہے پتہ نہیں مجھے کیا کہ آپ کے بارے میں نہ کچھ کہہ دے فرمایا جا اس کے پاس جا کے میرا سلام بولنا اور بولنا تیری مدد کرے اور نشانی کے طور پہ دلیل کے طور پہ اس کو بولنا تیرے حق میں دی ہوئی دعا قبول ہو چکی ہے تیرے حق میں دی دعا قبول ہو چکی ہے جب گیا تو دیکھا کہ بہت بڑا محل ہے اس کا اور خیال اس کو یہ فیل ہوا کہ اس گھر میں ابھی کچھ دن پہلے شادی گزری ہے تو پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ان مجوسیوں کے ہاں جو ہے یہ بہن بھائیوں کی شادی آپس میں کر دیتے ہیں تو اس نے اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کی ہے اللہ اکبر تو یہ اس خوشی میں اس نے جو ہے نا یہاں پہ یہ شادی تھی تو اس خوشی میں اس نے بہت بڑی تقریب کی تھی تو میرے بھائی چلا گیا جا کے اس سے کہا کہ میں مسلمان ہوں کہا پھر کیا ہے اچھا بندہ تھا تو کہا کہ مجھے میرے نبی نے تیرے پاس بھیجا ہے تو کہا ہے کہ کچھ نہ کچھ دے اللہ اکبر تو اس نے کہا کہ تو اپنے نبی کا نام کیوں لیتا میں بڑا سخی ہوں میں تجھے ویسے ہی دے دے کہا نہیں مجھے میرے نبی نے بھیجا انہوں نے تیرے حق میں ایک بات کی ہے کہ اس سے بولنا تیرے حق میں کی ہوئی دعا قبول ہو چکی ہے جب اس نے یہ سنا نا تو سن کے ہی پتہ کیا کیا اس نے کہنے لگا 1 منٹ ہے غسل کر کے آیا اور آج کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے مسلمان ہو گیا اب اس نے کیا کیا
کہ 900 دینار اس کو 300 دیے اس کا قرضہ اتارنے کے لیے، 300 دیے گھر کے حالات اچھے کرنے کے لیے، گھر کی ریپیرنگ کے لیے، اور 300 دینار دیے کہ جائے اس کے ساتھ تو کوئی کاروبار کر لے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک تھی میری تقریر کے درود پاک کی برکت سے اس کو کیا انعام ملا کہ اس کا قرضہ ادا ہو گیا۔ لیکن آگے ان بھائیوں کی جو اللہ اکبر حوصلہ افزائی کے لیے بات کو میں پوری کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بات نہیں، تو نے میری ضرورت کو پورا کر دیا، کلمہ بھی تو نے پڑھ لیا، تو اب تو کہتا ہے میں چلا جاؤں؟ ایسے میں نہیں جاؤں گا جب تک تو یہ نہیں بتائے گا وہ کون سی دعا ہے جو تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے، وہ تو بتا۔ کہنے لگا ٹھہر جا، ابھی نہیں۔ اپنی بیوی کو بلایا، کہا کہ تو بھی مجوسی، میں بھی مجوسی، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں، اب تو چاہتی ہے کہ میں جو ہے یہ تیرے ساتھ زندگی گزاروں، تو پھر تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اگر نہیں تو پھر اپنے بھائیوں کو بلا، جو فیصلہ کل ہونا ہے آج ہو جائے۔ اس نے کہا میں کہاں جاؤں گی، میں بھی خوش دلی کے ساتھ ایمان قبول کرتی ہوں، کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا ٹھہر جا، ابھی نہیں جانا۔ اپنے دونوں بچوں کو بلایا، کہا بیٹا میں نے تمہاری دونوں کی شادی آپس میں کر ڈالی تھی، اب میں مسلمان ہوں، مسلمانوں میں یہ چیز گناہ کبیرہ حرام ہے، اگر تو تم میرے بچے رہنا چاہتے ہو تو پھر یہ تمہاری علیحدگی ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اگر نہیں رہنا چاہتے تو پھر اللہ اکبر یہ تمہاری جائیداد میں سے کچھ حصہ پکڑو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ بی بی بولی، بچی کہنے لگی ابا اس رشتے کے تو میں شروع سے خلاف تھی، ابھی تک میں نے بستر اکٹھا نہیں کیا اپنے بھائی کے ساتھ، مجھے بڑی نفرت تھی، تو نے بڑا اچھا کام کہا ہے، ابا لے گواہ ہو جا، ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تو ہو گیا کہ تمہارے حق میں دعا تھی قبول ہو گئی، تو بھی مسلمان، تیری بیوی بھی مسلمان، تیرے بچے بھی مسلمان ہو چکے، وہ دعا تو بتا دعا کیا تھی؟ وہ کہنے لگا اب یہ بزم عاشقان مصطفیٰ والو دل کے کانوں سے سنیے گا کہ غرباء کی خدمت سے ملتا کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں نے ان دونوں کی شادی کی، میں نے پورے شہر کو دعوت دی، سارا شہر میرے ہاں آ کے کھانا کھا کے گیا، رات کا وقت تھا، میں نے اپنی خادمہ سے کہا میرا بستر چھت پہ لگا دے، میں وہاں کھلی ہوا میں سو جاتا ہوں۔ میں چھت پہ گیا، میرے گھر کے پیچھے سے رونے کی آواز آئی، جو بیوہ کا گھر تھا، بچیاں تھیں، سید زادیاں تھیں، اب وہ رو کے کہتی ہے چھوٹی بچی اماں اس مجوسی نے کیا کیا، سارے شہر کو کھانا کھلا دیا، ہم غریب، اماں ہم یتیم، تو بیوہ تیرا خیال نہ کیا اس نے۔ وہ کہتا ہے میں تڑپ کے اٹھ گیا اور میں نے جلدی جلدی نیچے آ کے کچھ کپڑے، کچھ کھانا، کچھ پھل میں نے تیار کیے، کچھ رقم میں نے تھال میں رکھی اور تھال کو سجا کے خادمہ کو کہا جا ان شہزادیوں کے گھر دے کے آ، اور خود میں پھر چھت پہ چڑھا جاتا ہوں۔ چھت پہ جا کے میں ان کی باتیں سننے لگا۔ اب ماں بولی کہنے لگی لو بیٹا کھانا کھا لو، اس نے کھانا بھیجا ہے۔ ایک شہزادی بولی کہنے لگی اماں ہم مجوسی کے گھر کا کھانا کھائیں۔ ماں بولی کہنے لگی بیٹا کتنے دنوں سے بھوکے ہیں، کتنے دنوں سے ہم بھوکے ہیں بیٹا، اتنا کھا لو کہ جان بچ جائے، جان حلق تک آ پہنچی ہے۔ کہنے لگی اماں میں یہ نہیں کہتی، میں کہتی ہوں نبی کے آل کا گھرانہ ہو، نبی کے آل کی لڑکیاں ہو اور اس کے گھر کا کھانا کھا لے، یہ پھر مجوسی کا مجوسی رہ جائے نا۔ اماں ہاتھ اٹھا کے دعا کر اللہ اس مجوسی کو ایمان کی دولت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج دو سبق جو ہمارے لیے ہیں نا وہ یہ ہیں، ایک تو درود پاک کی کثرت کی، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا، کم از کم میلاد شریف کا مہینہ یہ سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھیے، بیڑا پار ہوگا۔ اور دوسرا اس میلاد شریف میں کوشش کیجئے، حالات بہت ڈاؤن ہیں احباب کے، اللہ اکبر، کئی گھروں میں چولہے نہیں جلتے، سفید پوش ہیں، میلاد شریف پہ جہاں پہ آپ نے لائٹنگ لگانی ہے 6 کی جگہ 4 لگا لیجئے، ان کے گھروں میں یہ کھانے کا دیا جلا دیجئے، اللہ راضی ہوگا۔ یہ 2 پیغام ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ تھے احباب کے سامنے رکھے، اللہ قبول فرمائے، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔